الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس الثانی والعشرون۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کے درس 22واں سبق شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان سبق ہے، اس کا نام ہے نواصب و جوازم مضارع کا بیان۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اچھی نیتیں فرما لیجیے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سبق میں کیا ہے۔ بہت ہی آسان سبق ہے۔ نواصب مضارع مطلب کیا؟ نواصب یہ نسب کی جمع ہے۔ نسب جو حرف مضارع کو نسب دے دے، یعنی آخری حرف کو کیا کر دے؟ نسب دے دے، زبر دے دے، اسے کہتے ہیں حروف نواصب۔ ٹھیک ہے، اب وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، 4 حروف۔ کون کون؟ ان، لن، کے، اذن۔ یہ 4 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ نواصب مضارع۔ یہ چاروں حروف مضارع کو نسب دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں کو فتحہ دیتے ہیں، زبر دے دیتے ہیں۔ 5 مضموم صیغے کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہ جس میں لاسٹ میں ضمہ آتا ہے، پیش والا ہوتا ہے، اسے نسب دے دیتے ہیں۔ اور 7 صیغوں سے کیا کرتے ہیں؟ نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، یعنی آخر میں جو نون اعرابی ہوتا ہے اسے ہٹا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ دیکھیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ ان کا معنی ہوتا ہے کہ، اب دیکھیں اس کی مثال، اریدو ان اذهب، اصل میں کیا تھا؟ اریدو ان اذهب تھا، تو ان کی وجہ سے اذهب ہو گیا، تو اذهب فعل مضارع ہے، ذهب یذهب اذهب واحد متکلم کا صیغہ۔ ٹھیک ہے، اسے ان ناصبہ بھی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان ناصبہ بھی کہتے ہیں، اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ 2 نام ہو گئے، ان مصدریہ اور ان ناصبہ۔ یاد رکھے، ان جب بھی کسی فعل مضارع کو نصب کرتا ہے تو اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ذہب یذہب اذہب۔ اذہب کا مطلب ہے وہ جائے گا، وہ جاتا ہے، لیکن جب ان داخل ہو جائے گا تو اس کا معنی ہوگا جانا۔ ٹھیک ہے، میں نے جانے کا ارادہ کیا۔ دوسری مثال دیکھیں، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں، لن یضربا، اصل میں یضربو تھا، لن کی وجہ سے یہ یضربا ہو گیا، ہرگز وہ نہیں مارے گا۔ ٹھیک ہے، تیسرا ہے کے کا معنی ہوتا ہے تاکہ۔ ادرسو کہ افہم القرآن، میں درس لیتا ہوں تاکہ میں قرآن کو سمجھوں۔ اب یہاں کے کے بعد جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے، اور کے کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے افہمہ میں آخر میں ضمہ آنے کے بجائے کیا آ گیا؟ فتحہ آ گیا، یعنی نواصب مضارع میں سے ہے۔ اسی طرح اذن کا مطلب ہوتا ہے تب۔ اسلم اذن تنجوا، اصل میں تنجو تھا تو یہ تنجوا ہو گیا، تو اذن بھی کیا کرتا ہے؟ یہ نواصب مضارع میں سے ہے، تو فعل مضارع کو نصب دے دیا ہے۔ اسلم، اسلام قبول کرو تب جا کر نجات ملے گی، تب تجھے نجات ملے گی۔ اب جوازم مضارع، جوازم مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزم دینے والا، یعنی آخری حرف کو کیا کر دے گا؟ ساکن کر دے گا۔ 5 حروف، یہ بھی 5 ہے۔ کتنے ہیں؟ 5۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ، یہ 5 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جوازم مضارع۔ جوازم مضارع کہتے ہیں، اور یہ 5 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغے، 5 مضموم یعنی ضمہ والا، جس کے آخر میں ضمہ یعنی پیش والے ہوتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ جزم ساکن کر دیتے ہیں، ضمہ کو گرا دیتے ہیں، جبکہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ہاں، اور اگر ورنہ حرف علت ہوگا تو حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ اور 7 صیغوں سے نون اعرابی، نون جو ہوگا اعراب والا، چاہے زبر والا ہو یا پیش والا ہو یا زیر والا ہو، اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ دیکھیے ان کی تفصیل دیکھیں۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لم یأکل، لم یدعو۔ ٹھیک ہے، تو لم یأکل، اصل میں یأکلو تھا، تو لم کی وجہ سے یأکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں کھایا۔ لم یدعو، دعا یدعو، تو اصل میں لم یدعو تھا، دعوا تھا۔ ٹھیک ہے،
लम्मा, लम्मा का मतलब होता है अभी तक नहीं। लम्मा यकुल, अभी तक उसने नहीं कहा। लम्मा यकुल, असल में यकुलू था, तो लम्मा के आने की वजह से फ़ेल मुज़ारे के आखिर में क्या हो गया, नून मज़मूम गिर गया और साकिन हो गया। लम्मा यरिमी, असल में ये था यरिमी, या के साथ था, तो लम्मा के आने की वजह से या यानी हुरूफ़ इल्लत भी गिर गया, तो यरमी हो गया। लम्मा यरमी। लाम, लाम के नीचे ज़ेर है ली, ठीक है, इसका माने होता है चाहिए के, ठीक है, ये फ़ेले अम्र में दाखिल होता है। लियनसुर, असल में यनसुर था, यनसुरू था, फ़ेले अम्र बनाने की वजह से गायब के सेगे में लाम दाखिल होता है, तो लियनसुर हो गया, लियनसुर। इसी तरह यरमी था, तो लाम जासिमा दाखिल होने की वजह से लियरमी हो गया। इसी तरह ला का मतलब होता है ना और नहीं। ला तशरब, ला तनसा, ठीक है, तो इसमें भी क्या किया, आखिर में फ़ेल मुज़ारे के मज़मूम सेगे को जस्म में बदल दिया। इन, अगर, इन भी क्या है, इन भी जवाज़िम में से है। इन तजतहिद तंजू, इन तजतहिद, अगर तुम मेहनत करोगे, तंजू तो नजात पाओगे या कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो ये तमाम हुरूफ क्या कहलाते हैं, जवाज़िम मुज़ारे। बहुत ही आसान सबक है, बस हुरूफ़ों को याद रखना है और फ़ेल मुज़ारा में अप्लाई करना है। जब भी आ जाए इबारत में तो इस तरह से अमल करना है। तंबीह, जिस मुज़ारे पर कोई नासिब या जासिम ना हो वो मरफ़ू होता है। जाहिर सी बात है, जब कोई आमिल होगा ही नहीं तो वो अपनी हालत पर रहेगा, यानी उसके 5 सेगों में ज़म्मा और 7 सेगों में नून इराबी आता है। जमा मुअन्नस के सेगे चूँकि मबनी होते हैं, इसलिए लफ्ज़ी तौर पर उनमें किसी नासिब या जासिम की वजह से कोई तब्दीली नहीं आती है। याद रखें, जमा मुअन्नस के सेगे, ठीक है, यदरिबन्ना और यदरिबन्ना ये नहीं गिरेगा, ये मबनी होते हैं, इसलिए चाहे नवासिब दाखिल हो जाए या जवाज़िम, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी हालत में रहेगा। उम्मीद है सबक समझ में आया होगा। अच्छी नीयतों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तालिब इल्म को शेयर कीजिए। हमारा चैनल का नाम है इल्म ही कामयाबी है।